صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب یہ انسان جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ کتابوں کا خزانہ ہر کوئی نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے انسان کا فراخ دست، علم دوست اور کشادہ دل ہونا ضروری ہے۔ تعلیم ایک ایسا کاروبار ہے جو باقی کاروبار کو پیدا کرتا ہے اور اسے عروج تک پہنچانے میں استاد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کامل ذکر وہ ہوتا ہے جس میں ذکر الہی کرنے والا زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی ذکر میں شامل کرے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج اور غم سے کیا واسطہ، غم تو اس کا ہے جو خدا کا ساتھ چھوڑ بیٹھا۔ دولت وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب بھی زمانے والوں کو ادائیں لگتے ہیں۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی ہوئی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ خود کو محبتوں سے سنوارو، یقیناً محبتیں تو سدا جوان رہتی ہیں۔ اگر تمہاری اپنی آواز تمہیں دلاسا نہیں دے سکتی تو پھر کوئی الفاظ کافی نہیں۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اعلان کرتے کرتے موت کا گلا بیٹھ گیا، لیکن تو دنیا داری کی باریکیوں میں لگا رہا اور نزع کے وقت موت کے اشارے کو سمجھا۔ ہائے افسوس! خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب ایک بھی پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ دنیا بہت پرانی ہے لیکن اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر سوچتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ سوچ اور کام ہمارے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے بھی یا نہیں۔ تعلق ختم ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا رہتی ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کا سبب ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف چل۔ بدترین بیماری جو انسان کو لگ سکتی ہے وہ خود پسندی اور اپنے آپ کو اپنے جیسے انسانوں سے بہتر سمجھنا ہے۔ روئے زمین پر شہوت سے دامن چھڑانے سے زیادہ سخت اور کوئی چیز نہیں۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔ صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ کچھ لوگ اپنے علم کی بنا پر خود پسند ہوتے ہیں، وہ سختی سے پیش آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ آدمی کو اس کے عمل سے پہچانو، نہ کہ باتوں سے، اور اس کی محبت کو اس کی آنکھوں سے سمجھو، نہ کہ اس کی زبان سے۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ ہم سب کو اپنی اپنی قسمت کا لکھا ملتا ہے، اپنی کوشش کے مطابق ملتا ہے، اور ہم اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے
تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ یہ ابلیس کا تکبر، یہ آدم کو سجدے سے انکار، یہ آدم کی غلطی، اس پہ ندامت اور استغفار، یہ سب تو ایک بہانہ تھا۔ یہ نظام جو چلانا تھا، اس بزم کو سجانا تھا، کملی والے نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو، عشق کہتا ہے کہ پیمال ہو۔ عقل کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوچہ یار کو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے کوئی حق دیا ہو۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ بلند اپنا کردار کر، میٹھی اپنی گفتار کر، ہر کوئی کرے تیرا احترام، ایسا اپنا معیار کر۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال اور متاع یا ان کے منصب کی بنیاد پر۔ نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ مخلوق کا رزق ان پر تقسیم ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے جسے اللہ تعالیٰ طے فرماتا ہے۔ چنانچہ کسی مالدار کو عقل کی وجہ سے ملا ہوتا ہے اور نہ ہی عقل مال کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے کبھی بلندی تک نہیں پہنچ پاتے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے، گزرے دنوں پر بس پچھتایا جا سکتا ہے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی دوسرے کی خوشی کا سبب بنیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی خوشی ملے گی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر بھی ملے گا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دے۔ جب یہ معلوم ہے کہ اسلام اسی حالت میں آ جائے گا جس میں شروع ہوا تھا، تو وہ آدمی کس قدر جاہل ہے جو لوگوں کی کثرت کو دلیل بناتا ہے۔ ہر حال میں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے، تو جان لیں کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جس نے لوگوں سے حیا نہ کی، اس نے اللہ سے بھی حیا نہ کی۔ جس کے پاس دعا موجود ہے، اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، تم کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو؟ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہتا ہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔
گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ ہر تکلیف نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ پھاڑ کھائے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالی محفلوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس کئی راستے ہیں، لیکن ہم خدا کی طرف چلیں گے تو سکون تک پہنچیں گے۔ بے شک قیامت کے دن لوگوں کو ان کی کوششوں اور نیتوں کے مطابق درجات ملیں گے۔ یا اللہ، ہمیں لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط ہمارا دل جلتا ہے۔ ہمیں خاموشی سے ہماری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا، اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اور اس کی عطا مختلف ہو سکتی ہے، اور سب سے بہترین عطا اللہ سے انس کا بڑھنا اور اس کی محبت، دل کا سکون، قوت، نشاط، خوشی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ملنا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل کھل جائے، گناہوں کی بخشش عطا ہو، تکلیف اور درد سے نجات حاصل ہو اور پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں، اسے چاہیے کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرے۔ حکمتوں میں سے بہترین حکمت سے اللہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ غلط پہچان قید بن جاتی ہے، نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی۔ دیمک ایک دن میں نہیں لگتی، عمارت ہمیشہ اینٹ گرتی ہے، اور قومیں قدم قدم سے برباد ہوتی ہیں۔ سب بیمار ہیں، سب کے سب، کسی کا دل بیمار ہے، کسی کی روح۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہر دور میں موجود ہیں جن پر ابلیس کا زور نہیں چلتا۔ کچھ لوگ رشتوں کو آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ساری زندگی آزماتے ہی رہتے ہیں۔ بہروں سے جو بات کرے وہ اسرافی ہے، سننے والا ہو کوئی تو چپ کافی ہے۔ دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، وہ جو چیخ اٹھتا ہے وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ مہربانیاں کرے تو ہمیں بھی اس کے دوسرے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی اتنا ہی مہربان ہے۔ سو اگر ہم ان پر سختی کریں گے، ان کا دل دکھائیں گے، تو کہیں ہمارے حصے کی مہربانی ہم سے نہ چھین لی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت سے بچنا اللہ کا حکم ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، اور غیبت آپ کی اور ہماری تمام نیکیاں اس غیر موجود شخص کو دے دیتی ہیں اور ہم کنگال رہ جاتے ہیں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ انسان اگر ثابت قدمی سے دین پر چلتا ہے تو اس کو اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور اگر دین اس کا راستہ نہ ہو تو پھر اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔
حرام جب شروع ہو جائے تو اس سے کسی نعمت کی امید نہ رکھیں جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک گناہ۔ آپ پرندوں کو روز اڑتے دیکھتے ہیں اور پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو کون تھامے گا۔ وہ کس کے بھروسے پر ہوا میں اڑان بھرتے ہیں؟ اگر زمین پر بیٹھے رہتے تو ہلاک ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے، اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اے مولا، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا۔ اے ہمارے رب، اگر کوئی حاسد ہے جو ہمیں یا ہماری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کہ وہ ہماری خوشی بھول جائے۔ نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ ہمیں اذیت کے سخت موسم کا سامنا ہے، ہم اپنے اندر کی منفی سوچوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے اخلاص سراسر، ہر ایک کو درکار ہے ایک طرفہ مخلصی۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے حیثیت شخص ہو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے راستہ کھو دیا ہے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، فائدہ آپ کو حیران کر دے گا۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد محبت نہ ہو اس پر محل کھڑا کر دیں تب بھی گر جائے گا۔ مان لیں آپ کے رشتے میں مصلحت تو ہے، محبت نہیں۔ جہاں مضبوط بنیاد ہو وہیں پر گھر تعمیر ہو تو پائیدار ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسرے پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر اور چاہتوں پر۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، صرف دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاٹتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چمکانے والی چیز موجود ہے، اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔
لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ دل مردہ ہو جائیں گے اور جسم زندہ ہوں گے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ ہم یہ طویل زندگی اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا واحد دوست اور مددگار ہے۔ باقی سب رشتے فانی ہیں، سب کے اندر غرض اور مطلب شامل ہیں۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی خود کو بہت خاص سمجھنے لگتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر رات کے وقت علماء کو جمع کرتے، پھر آپس میں مل کر موت اور قیامت کے بارے میں گفتگو کرتے، پھر سب یوں روتے گویا ان کے سامنے جنازہ موجود ہو۔ اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے۔ لوگوں سے تعریف کی چاہت تمہیں دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ ہم اس سے اللہ کی تربیت کرنے کے عمل میں ترغیب اور تلقین اپنی سرکش خواہشات سے جہاد کرو، مگر کہ اپنے نفس کو ان خواہشات سے روک سکو۔ لالچ کی سطح تک خواہشات نفسانی کے ساتھ جہاد کرنا تشدد کی سطح دشمن سے جہاد کرنے کی طرح واجب ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر بس اللہ سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر تم خود اس کی طرف چل کر نہیں جاؤ گے تو وہ کوئی غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف واپس بلا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تمہاری فکر کرنے والا ہے۔ شکر کرنا سیکھو، کیونکہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ جو عزت دیتا ہے وہ ذلت کا لباس بھی پہنا سکتا ہے۔ جو تخت پر بٹھاتا ہے وہ فرش پر بھی لا سکتا ہے۔ 3 چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جاہل کی زندگی اور عقل مند کی موت پر دنیا ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ مومن دولت مندی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا کی گندگی سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ گناہ سے بڑا گناہ پر قائم رہنا ہے۔ مضبوط شرط کے بغیر موت کی آرزو بیکار ہے۔ کسی کی اچھی بات اس کے عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ایک دوست اچھا ہو تو 1000 دشمنوں کے برابر ہوتا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح کہنا شروع کر دو گے تو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں غلطی کرو گے۔ جس کو حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے۔ دوسروں کو نیک کام بتلانا انسان کو نیک کام کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت کو پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو۔ یقیناً تم اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ بہتر ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھ انصاف کرے۔ کوئی بھی لباس کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اس دنیا سے صرف 2 طرح کے لوگ ہی آزاد ہیں، ایک دیوانے اور دوسرے مردے۔ کچھ لوگ عقل مندوں میں رہ کر بے وقوف بن جاتے ہیں۔ کئی بار مجبوریاں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کرو، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ سیکھو ایسے کہ سکھا سکو۔ محبت میں سونے کا نوالا کون مانگتا ہے؟ محبت تو توجہ اور اہمیت چاہتی ہے۔ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بل ڈالے کہیں میں حاضر۔ کئی مرتبہ لوگوں کی ہمدردی ہمارا نقصان کر دیتی ہے۔ ایسی ضرورت میں مبتلا ہونے سے بچو جس میں شرمندگی ہو۔
کوئی بھی اس سے خوش نہیں اور وہ خود سے پریشان ہے۔ لفظ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن لہجہ یہ تکلف نہیں کرتا، اور رویے تو ہوتے ہی سچے ہیں۔ خدا پر ایمان لانے کا سبب موت کا تصور ہے۔ اگر موت پر قابو پا لیا جائے تو تمام انسان ملحد ہو جاتے۔ ضرورت مندی نفس کے لیے ذلت کی وجہ ہے، عقل کو دور کرنے والی اور غم اور فکر کو بڑھانے والی ہے۔ امید ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے اور آدمی کی طویل زندگی اس کے لیے عذاب بنا دیتی ہے۔ بے موقع شرم کرنا روزی کو روکتا ہے۔ دل میں کھوٹ رکھنے سے عیب اور برائی پروان چڑھتے ہیں۔ قوموں کی بلندی بلند ہمتوں سے ہے، نہ کہ بوسیدہ ہڈیوں سے، یعنی مرنے والوں پر فخر کرنے سے بلند مرتبہ نہیں ملتا۔ سنو تاکہ جان لو اور خاموش رہو تاکہ محفوظ رہو۔ جو کسی علم کو نہیں جانتا وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ امید غافلوں کے دلوں پر شیطان کی حکومت ہے۔ دنیا داروں کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھ، کیونکہ اگر تو ان کو خوش نہ رکھ سکے تو تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ عقل مند ہمیشہ رنجیدہ اور غمگین رہتا ہے۔ یہ دن تمہاری عمر کے صحیفے ہیں، لہٰذا ان کو بہترین اعمال سے بھر ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ احتیاط کو چھوڑ دینا بہادری کے لیے آفت ہے۔ سب سے زیادہ پہنچی ہوئی نصیحت مرنے والے کے گرنے کی جگہوں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اعمال نیتوں کے ہی پھل ہیں۔ دوست ایک جان ہے جبکہ وہ جدا جدا جسموں میں ہے۔ دنیا روتے ہوئے انسان کا کہا ہے۔ عقل مند اپنی لذتوں کا خود دشمن ہوتا ہے۔ مراد کا پا لینا ایک تسلی ہے۔ علم زندگی بھی ہے اور شفا بھی۔ عبادت کی آفت ریاکاری ہے۔ جاہل کی سلطنت اس کے عیبوں کو سب کے سامنے لا دیتی ہے۔ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس کی وجہ بنتی ہے۔ جس کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو وہ یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آنسو جو خدا کی حضوری میں بہتے ہیں ان کی قدر بیش قیمت موتیوں سے بھی زیادہ ہے۔ خدا مخلوق کا حساب ایک ہی وقت میں اس طرح لے گا جس طرح سب کو رزق ایک ہی وقت میں دے دیتا ہے۔ جو ڈر اور خوف پر سوار ہو جاتا ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کے غم اس کی ہمت کے برابر ہوتے ہیں اور اس کی غیرت اس کے ننگ اور عار کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کمزور بزرگ کی رائے میرے نزدیک ایک نوجوان کی طاقت سے بہتر ہے۔ خواہش سے جنگ کرنا عقل کی سردار ہے۔ ہر وہ شخص مشغول ہے جس کے سامنے جنت اور جہنم ہے۔ مر جانا راز کو ظاہر کر دینے سے بہتر ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ کمین اپنے گزشتہ احسانات کو قرضہ سمجھ کر ان کا تقاضا کرتا ہے اور انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کی فضیلت اس کی عقل میں ہے۔ علماء سے کسی نے اتنی دشمنی نہیں رکھی جتنی جاہل رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ماننے سے انکار نہ کر دینا، بلکہ یہ سوچ کر اس پر غور کرنا کہ تم ناسمجھ ہو۔ عقل مند شخص اپنے جیسے ہی کو پسند کرتا ہے۔ حکومت اور انتظام مردوں کے لیے میدان آزمائش ہے۔ کتنے ہی ڈھونڈنے والے نا امید ہو گئے اور کتنے ہی نہ ڈھونڈنے والوں کو روزی دے دی گئی۔ اپنے اندر کو خراب کر لینا بھی ایک مصیبت ہے کہ یہی مصیبت اور بلاؤں کا سرچشمہ بن جائے گا۔ قدرت اور طاقت کی آفت نیکی نہ کرنا ہے۔ وعدہ ایک مرض ہے جس کی صحت اس کے پورا کرنے میں ہے۔ لوگوں سے نا امیدی آزادی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے۔
اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ امانت داری کی بربادی خیانت دار کی اطاعت میں ہے۔ جس چیز کا ظاہر کرنا صحیح نہیں ہے وہ امانت ہے، چاہے اس کو چھپائے رکھنے کا تقاضا کیا گیا ہو یا نہیں۔ حسد ایک لا علاج بیماری ہے جو حاسد یا محسود کی موت تک دور نہیں ہوتی۔ دلوں کی زینت اخلاص ایمان اور اسلام کی زینت اچھے عمل میں ہے۔ صبر انسانی فطرت کا خوبصورت پہلو ہے۔ ایک شریف آدمی اس وقت بے قابو ہو جاتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور ایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو اور جامے سے باہر ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ امید سیراب کی مانند ہے، ہر دیکھنے والے کو دھوکہ دیتی ہے، اور جو اس سے امید جوڑتا ہے اس سے وعدہ خلافی کرتی ہے۔ بے شک ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے غافل ہیں کہ اللہ ان کے عیب چھپا دیتا ہے اور ان کی خرابیاں ظاہر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی مدت کا مالک نہیں ہے اور وہ اپنی امید کو لمبا کرتا جا رہا ہے۔ آخرت کے فرزند بن جاؤ، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ قیامت کے دن ہر بیٹا اپنی ماں سے ملا ہوگا۔ جو اپنے درد کو 3 روز تک چھپاتا ہے اور خدا سے اس کی شکایت کرتا ہے تو خدا ہی اس کو شفا دینے والا ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر کر اور اپنے بھائی کا عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ امید کو جھوٹا سمجھو اور اس پر یقین نہ کرو، کیونکہ یہ دھوکہ ہے اور امیدوار دھوکے میں ہے اور فریب میں پڑا ہوا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بے شک تم آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے زیادہ ضرورت مند ہو بنسبت اس کے کہ دنیا کے گھر کو آباد کرو جو کہ فنا ہو جانے والی ہے۔ بے شک خرید و فروخت میں سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا اور کوشش میں سب سے زیادہ نا امید شخص وہ ہے جس نے اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے بدن کو گھلا دیا اور تقدیر نے اسے اس کے ارادے کے مطابق مدد نہ کی تو وہ دنیا میں حسرت کے ساتھ گیا اور آخرت میں شدید نقصان سے دوچار ہو گیا۔ بندوں کا بندوں پر ظلم نہیں بخشا جائے گا۔ عقل مند جب خاموش رہتا ہے تو فکر کرتا ہے، جب بولتا ہے تو ذکر کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نقصان نہیں رہتا بلکہ فائدہ بن جاتا ہے۔ آدمی کی سوچ اس کی عقل کا ترازو ہے اور اس کے کام اس کی اصلیت کے نشان ہیں۔ دنیا سانپ کی مانند ہے کہ بدن پر ہاتھ لگاؤ تو نرم اور ملائم، مگر اس کے اندر ایسا زہر بھرا ہے جو جان سے مار ڈالتا ہے۔ آدمی میں یہ 5 چیزیں بڑی بری ہیں: علماء میں بدکاری، حکماء میں لالچ، دولت مندوں میں کنجوسی، عورتوں میں بے شرمی اور بوڑھوں میں زنا کی عادت۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ تنہائی عبادت گزاروں کے لیے آرام اور سکون کی وجہ ہوتی ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جاہل گویا ایک پتھر ہے جس سے پانی کی بوند نہیں پھوٹتی۔ بہترین دعوت دینے والا وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسی چیز سے نہ جڑو جو آپ کی نہیں ہے۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن اور سکون نہیں ہوتا۔ تم چاہے چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے سب برابر ہیں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس پر قابو پا لینے کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس کو معاف کر دو۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو دے جن سے اسے کوئی امید نہ ہو، جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازمی قرار دے کر
رحمان سے منہ پھیر لیا ہے۔ قیامت کے دن اسی کو امن اور امان حاصل ہوگا جو خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ اللہ کا ذکر نیک اعمال کے لیے روح کی طرح ہے۔ ذکر کے بغیر عمل اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ کثرت دعا، تھوڑی گفتگو، کم سونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو کوئی بھی ارادہ کرے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس تم خلوص کے ساتھ توبہ کرو۔ جب دل دوسری طرف مشغول ہو اور غافل ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ ہونے دو، ورنہ تمہارے دل پتھر بن جائیں گے۔ تم لوگ وضو کرتے ہوئے اپنی آنکھ کھلی رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تم لوگوں کو جہنم کی آگ نہ دیکھنا پڑے۔ لوگوں کے دل برتنوں کی مانند ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو اچھی باتیں محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہ کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، اور یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہے۔ اور جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت اور کسی کو انعام کی صورت۔ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ خود کو دوزخ سے بچا سکے۔ اللہ کے قرب کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہی ہیں۔ ان چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود اللہ رب العزت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کم ظرفی، نہ ایثار، نہ احسان، نہ عزت نہ ذلت۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوششوں کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں خوشی اور غم دریا کے دو کناروں کی طرح برابر چلتے ہیں۔ اگر آپ بہترین سے نوازے جائیں گے تو بدترین سے آزمائے بھی جائیں گے۔ ہمارا عمل ہمیں معزز نہیں کرتا، اللہ کا فضل مقام اور عزت بخشتا ہے۔ اور تم بہتر کو روتے ہو، اللہ بہت کریم ہے، وہ جو کرتا ہے بہترین سے بڑھ کر کرتا ہے۔ پھر نئے زمانے کی سرحد پر کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ زمانہ بھی، حیرت کیسی۔ بدحواس دوڑنے سے پر اعتماد چلنا زیادہ بہتر ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ جنہیں زمانے کی فکر ہوتی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ زمانہ ان کی فکر کرے۔ یہ التجا، دعا، یہ تمنا فضول ہے۔ سوکھی ندی کے پاس سمندر نہ جائے گا۔ عقل مند آدمی کبھی بھی کوئی بڑا کام نہ تجربے کار کو نہیں سونپتا۔ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت آئے وہ قرآن حکیم کی تلاوت سے دل لگا لے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ نظر کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ خاص سے عام کر دے ہر ناقدردان کو۔ خدا سے عشق کریں گے تو سب آپ کا، مخلوق کے چکر میں نہ مخلوق آپ کی نہ خدا آپ کا۔ حجاب اور نقاب بے معنی ہے اگر آپ نے اپنے خیالات کو بے پردہ چھوڑا ہوا ہے۔ گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹی توبہ ہے۔ میری عقل اور ہوش میری جان کے دشمن ہیں، اے کاش میری آنکھ اور کان نہ کھلے ہوتے۔